سب سے پہلے ہمیں بیسک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو صرف ایک مہینے فرض کیوں کیا ہے اور باقی 11 مہینے میں واجب کیوں نہیں ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے جو ہمیں ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑ رہی ہیں بہت سارے ایریاز میں، اور جو ہمارے لیے ٹرکی بن رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو سگریٹ اسموکر ہے اس کا غصہ، اور چائے پینے والے کا بھی نشہ ٹوٹ رہا ہے، اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کا کچن میں کام جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اچھا، کون سی آپ کو لگتا ہے کہ بڑی کامن لائف سٹائل مسٹیکس ہیں جو خاص طور پہ لوگ رمضان میں کیری کر رہے ہوتے ہیں، ویسے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بعد میں بھی کیری کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو اوائڈ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ ڈاکٹر ہوتے ہوئے دیسی گھی کا کہہ رہے ہیں، تو بہت سارے کارڈیولوجسٹ جو ہیں وہ آپ پہ کیس کر دیں گے کہ یہ آپ جی دیسی گھی کی طرف لے کر آ رہے ہیں، یہ تو دل کی بیماریاں دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اپنی زندگی میں اتنے ادوار سے گزرا ہوں اور میں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ روزہ جو ہوتا ہے نا، اس کا کھانے سے کم تعلق ہوتا ہے، آپ کی ول پاور سے زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ جو اللہ کی طرف سے توفیق آپ کو ملتی ہے کہ اس کی ذات نے آپ کو انرجی دے دی ہے، تو پھر پیاس نہیں لگے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہمارے کھانے پینے کے بھی مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی ہم رمضان کا چاند دیکھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں فوراً آتا ہے پکوڑے، اور ساتھ ہی آتا ہے چٹنیاں، اور ساتھ ہی جو خواتین ہیں ان کو لگتا ہے اوور لوڈ کہ کچن کا کام بڑھ جائے گا، اور پھر کچھ نہ کچھ بنانا اور کس کی افطاری کرنا، اور ساتھ ہی ہم اپنی معدے کی تیزابیت کا سوچ رہے ہوتے ہیں اور بیماریوں کا سوچ رہے ہوتے ہیں، اور رمضان میں بھی بار بار کہتے ہیں آج نہیں کھاؤں گی، کل نہیں کھاؤں گی، لیکن کھانا ہے کہ لگتا ہے ختم ہی نہیں ہو رہا، وہ کانسٹنٹ ایک ایکٹیویٹی شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ اس پہ بات کرنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں ایک جگہ ایک سیئنگ پڑھی تھی کہ لائف از وٹ ہیپنس ٹو اس وائل وی آر میکنگ ادر پلانس، یعنی ہم کیا کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں رمضان گزارنے کے لیے کیا کچھ سوچ رہے ہیں، اور اتنی خرابیاں ہم اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں کیونکہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے۔ تو آج میں نے مدعو کیا ہے ڈاکٹر ضیاء عباس صاحب کو، جو کہ سرٹیفائڈ لائف سٹائل فزیشین ہے، اور یہاں پہ پاکستان میں ایک لوکل باڈی ہے پام کے نام سے، جو لائف سٹائل میڈیسن کو، ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتی ہے، تو یہ اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ ان سے بات کرنی چاہیے تاکہ کچھ پریکٹیکل ٹپس ہوں کہ ہم نے رمضان میں کیا کچھ کرنا ہے۔ تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر ضیاء، آپ نے یہ ٹائم دیا اس کے لیے۔ مجھے سب سے پہلی بات تو یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارا خوف ہے پکوڑوں کا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میں سب سے پہلے شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا کہ ہم آپ کے ساتھ بات کر سکیں اس ٹاپک پہ۔ پکوڑوں کا خوف اور رمضان، پتہ نہیں اس کی ایسوسیشن اتنی گہری ہے اور اتنی پرانی ہے کہ اس کو ڈس ایسوسیٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ رمضان کی جو سلسلہ ہے، یہ سب سے پہلے ہمیں بیسک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو صرف ایک مہینے فرض کیوں کیا ہے اور باقی 11 مہینے میں واجب کیوں نہیں ہے۔ تو جیسے کہ جنرلی لائف سٹائل میں ہوتا ہے کہ لائف سٹائل میں آپ کی ایک روٹین ہوتی ہے۔ دن کام کرنے کے لیے اللہ نے بنایا، رات آرام کرنے کے لیے بنائی۔ تو جو قدرت کا نظام ہے، ہمیں اس نظام کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ نے اگر یہ ایک مہینہ ہمیں دیا ہے تو اس کا پرپس ہے پیچھے، اور اس کا کوئی مقصد ہے کہ ہم اپنی باڈی کو میں کچھ تبدیلیاں لائیں، اپنی روح میں تبدیلی لائیں، اپنے جسم میں تبدیلی لائیں، نہ صرف پکوڑوں پہ فوکس کریں بلکہ بہت ساری خیر و برکت حاصل کریں اس مہینے سے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کا اندر لائسنس دے دیا ہے کہ پکوڑوں کو رکھا جا سکتا ہے زندگی میں۔ یہ بتائیے گا کہ لائف سٹائل، جیسے آپ نے کہا کہ ایک روٹین چل رہی ہے ہماری، اور یہ پوری روٹین رمضان میں چینج ہو جاتی ہے کیا؟ یعنی عبادت کے حساب سے بھی چینج ہو جاتی ہے؟ مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز میں کوئی خرابی ہے، الحمدللہ فار بیٹر چینج ہوتی ہے، فیملی ٹائم بڑھ جاتا ہے، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، لوگ مساجد کا رخ کر رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں زیادہ، لیکن اس کی وجہ سے جو ہمیں ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑ رہی ہیں بہت سارے ایریاز میں، اور جو ہمارے لیے ٹرکی بن رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو سگریٹ اسموکر ہے اس کا غصہ،
ہوں، چائے پینے والے کا بھی نشہ ٹوٹ رہا ہے، اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کا کچن میں کام جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو کون کون سی لائف سٹائل ایڈجسٹمنٹس ہیں جن پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور لائف سٹائل میں کن ایریاز پہ بیسیکلی فوکس کیا جاتا ہے تاکہ ہم اس کو بھی سمجھ لیں؟ جی. اچھا اس سے پہلے کہ ہم ڈائیو ان کریں لائف سٹائل چینجز کے اوپر، ہوں ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے. میں اکثر لوگوں کو سنتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فیسٹیول نہیں منانا چاہیے یا ہوں فیسٹیو سیزن نہیں. اچھا میں آئی واز براٹ اپ ان ڈفرینٹ پلیسز نا، ہوں مطلب میں پیدا پاکستان میں ہوا ہوں لیکن براٹ اپ سعودی عرب میں ہوا. ہوں تو وہاں پہ بالکل جو ہے نا دن رات ہو جاتا ہے، رات دن ہو جاتا ہے. ہوں اور بالکل جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ایک سسٹم ہے جو بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے. ہوں تو اس کے ساتھ کوپ اپ کرنا انسان کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، چیلنجنگ اسپیشلی فار ورکنگ پیپل نا. ہوں ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے کام کے ساتھ کیسے کوپ کریں. جہاں تک نیند کا تعلق ہے، ہمیں رمضان میں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم سفیشینٹ نیند لیں. اب خاص طور پہ آخری عشرہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے. بالکل اس کے علاوہ اگر جنرلی پہلے 2 عشرے دیکھیں تو آپ کے پاس سفیشینٹ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھا نیپ فیو آورس کا لیں، ہوں جس سے آپ ایڈیکویٹ سلیپ لیں. اور کیونکہ رات کے وقت آپ کی باڈی ریجوینیٹ کر رہی ہوتی ہے، ہوں ریپیئر کا کام چل رہا ہوتا ہے. ہوں تو اس وقت یہ بہت ضروری ہے. ہم نے دیکھیں جو بھی کام کرنا ہے ہم نے فطرت اور قدرت کے مطابق کرنا ہے. بالکل اب صحیح ہے. اللہ نے رات میں جو ہمارے لیے ریپیئر رکھی ہے، ہوں جو کیمیکل چینجز ہوں ہماری باڈی میں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے لیے ہمیں سونا ضروری ہے. ہوں تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم ایک اچھا پورشن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عبادت نہ کریں، بالکل، یعنی کہ بالکل تراویح پڑھیں اور اس کے بعد سو جائیں فوراً. ایگزیکٹلی، اور تراویح بھی آپ ارلی پڑھ لیں، جیسی ہی اذان ہوتی ہے نماز پڑھی ساتھ ہی تراویح پڑھ لی. بالکل تو پھر بالکل یہ کہ آپ ٹائملی فارغ ہو جاتے ہیں اور اپنا دیکھ لیتے ہیں. جیسے جی صبح آپ دیکھیں نا، لوگ سحری پہ اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، پھر اس کے بعد چند گھنٹے سونے کا رکھتے ہیں، جی لیکن یہ کہ اس ٹائم پہ چائے یا کافی پی لیتے ہیں. جی. تو یہ کیا یہ پریکٹس ٹھیک ہے؟ اچھا یہ بڑا لائف سٹائل میڈیسن میں بڑا ایک وہ ہیٹڈ ڈسکشن ہے، ہوں اسپیشلی چائے اور ہوں اسپیشلی دودھ پتی کی نا. ہوں تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ چائے کو ہم جو ہے دودھ جو جس میں دودھ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، ہوں وہ والی چائے مضر ہوتی ہے اصل میں. اچھا، یعنی وہ چائے جو اس میں دودھ ہے، اس میں پتی ہے، اور اس کو خوب کاڑا جا رہا ہے اور پھر مٹکوں میں بھی ڈالا جا رہا ہے، اور آج کل تو لوگ اسپیشل پیتے ہیں اس طرح کی جی چائے. جی. ہمارے بچپن میں اپنے بڑے بوڑھوں سے سنتا تھا، وہ کہتے تھے کہ چائے پک پک کے پاگل ہو گئی ہے. اچھا. تو یعنی اتنا اس کو جو ہے وہ دودھ کو اور اتنا جوش دیا گیا ہے کہ وہ کافی سارا جو ہے نا اس طرح ہو گیا. تو یہ بیسیکلی چائے ہارمفل نہیں ہے، دودھ ہارمفل نہیں ہے. جب یہ اس پہ اتنی چائے پہ اتنی پیسٹیسائڈ چھڑکی جاتی ہے ملٹیپل ٹائمز، پیکنگ کے ٹائم، اس کی جو یہ پروسیسنگ کے ٹائم، مطلب تقریباً 3 دفعہ اس پہ جو ہے پیسٹیسائڈ چھڑکی جاتی ہے. جب وہ پیسٹیسائڈ دودھ کے ساتھ ملتی ہے تو وہ ایک ایسا مضر ایک ہارمفل ایجنٹ بناتی ہے جو آپ کی باڈی کو خراب کرتا ہے. اچھا. تو جو لوگ چائے کے شوقین ہیں چائے ضرور پئیں، چائے لیکن اس کو یا تو وہ بالکل کم دودھ رکھیں اس میں، یا بلیک ٹی پئیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں اتنے سارے اسلامک کنٹریز ہیں جس میں ڈائیورسیفائڈ کلچرز ہیں اور ڈفرینٹ ٹیز ہیں. کہیں پہ آپ کو سلیمانی چائے ملے گی، کہیں پہ آپ کو عراقی چائے ملے گی، کہیں پہ آپ کو ٹرکش ٹی ملے گی، اور ان میں دودھ نہیں ہوتا. ان میں دودھ نہیں ہوتا. تو آپ کے پاس ایک ویسٹ آپشن ہے، بہت ساری چیزوں میں سے آپ چوز کر سکتے ہیں. اگر ہم اسی طرح لگے رہیں اس چائے کے پیچھے تو وہ ہارمفل ہوگی ہمارے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ سحری میں چائے جو لوگ پیتے ہیں ضرور پئیں. کوشش کریں کہ وہ بغیر دودھ کے ہو، اور اگر دودھ کی مقدار اس میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو مناسب، یعنی 2 چمچ یا اس سے کم. ٹھیک ہے. اچھا، کون سی آپ کو لگتا ہے کہ بڑی کامن لائف سٹائل مسٹیکس ہیں جو خاص طور پہ لوگ رمضان میں کیری کر رہے ہوتے ہیں، ویسے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بعد میں بھی کیری کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو اوائڈ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اچھا ایک ہوتی ہے کلچرل ہیبٹ نا. جب ہم دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، ایک تو ماشاء اللہ اللہ نے ہمیں اتنا عطا کیا ہے کہ جب ہمارے دسترخوان سجتے ہیں تو وہ اتنی ساری چوائسیز ہوتی ہیں آپ کے پاس
کہ اگر آپ صرف چکھنا شروع کریں تو وہ مطلب اگر آپ مغرب اوور کے ڈو ہو وقت جاتا شروع ہے. کریں گے تو پھر تراویح کے وقت تک چلتا رہے گا بالکل سلسلہ. ایسے ہی ہے. اور میں نے بہت سارے کلچرز میں جہاں میں پلا بڑھا ہوں وہاں پہ دیکھا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے ہوں کہ ایک کے بعد ایک کھایا پھر نماز پڑھی پھر کھایا پھر نماز پڑھی پھر کھایا، تو وہ ایک سیکوینس چلتی رہتی ہے. اور پھر ہم رمضان کے اینڈ میں کہتے ہیں پتہ نہیں وزن کیوں نہیں کم ہو رہا. ایگزیکٹلی تو اس سے بہت زیادہ لوگوں کو بلوٹنگ ہو جاتی ہے، ہیوی فیل کرتے ہیں، مطلب رمضان کی افادیت ساری ختم ہو جاتی ہے. میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ آپ کھائیں نہ، آپ کھائیں، اور جو فوڈ ٹیبل پہ آیا ہے اس میں جب اتنی ساری اللہ نے چوائسیز دی ہیں تو سلیکٹو چیزیں استعمال کریں. سلیکٹو چیز سے مراد وہ چیز جو آپ کو پتہ ہے قدرت کے قریب ہے. جتنا آپ پروسیسڈ فوڈ کی طرف جائیں گے اتنا نقصان دہ ہوگا، جتنا قدرت کی طرف رہیں گے، جتنا نیچرل پروڈکٹس کی طرف رہیں گے اتنا زیادہ. چلے میں آپ کو ایک مینیو بتاتی ہوں نا جو ہمارے جی. ٹیبل پہ ہوتا ہے. مثلاً پکوڑے ہیں جی اور دہی پھلکی ہے، چنا چاٹ ہے، جلیبی ہے، جی سموسے ہیں، جی اور اس کے بعد ہم نے کچوری رکھی ہوئی ہے، جی اور کبھی کبھی نہاری آ رہی ہے، جی اور اس کے علاوہ اور اسی طرح سے بیکری آئٹمس ہیں جیسے کیک آ گیا ہے، پیسٹری آ گئی ہے، یا پیٹیز آ گئے ہیں، کبھی جی پیزا آ گیا ہے. جی ہو سکتا ہے کہ ساری ایک وقت میں ہوں یا کبھی کبھی ڈفرینٹ طریقے سے ہوں. اب آپ ان میں سے مجھے تھوڑا سا گائیڈنس دیں گے کہ کس کو ہم پروسیسڈ فوڈ کہیں گے؟ اچھا، سب سے پہلی بات کہ پروسیسڈ فوڈ وہ ہے، ایک ہوتا ہے پروسیسڈ فوڈ اور ایک ہوتا ہے الٹرا پروسیسڈ فوڈ. جتنے بھی بیکری آئٹمس ہیں ہر وہ چیز جو میدے سے بن رہی ہے، اس طرح کی چیزیں، جیسے ابھی آپ نے مثال دی کہ بیکری کا آئٹم پیسٹری، جلیبی میں شوگر کانٹینٹ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، کچھ میدے سے بنتی ہیں، کچھ دالوں سے بنتی ہیں، دونوں. اچھا، کچھ کلچرل چیزیں ایسی ہیں جن کی لاجک ہمیں میڈیکلی نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیوں اتنی زیادہ استعمال کی جاتی ہیں، جیسے دودھ جلیبی، پھینیاں، ایگزیکٹلی، وہ رمضان آتا نہیں تو وہ بھی بڑھ جاتی ہے اس کی کوانٹٹی. بالکل بالکل، پھینیاں، کھجلے، یہ سارے وہ پروڈکٹس ہیں جو فرائیڈ پروڈکٹس ہیں اور وہ ہارمفل ہو جاتے ہیں. تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس میں وہ چیزیں جیسے، اور آپ نے جو مثال دی یہ اتنی وسیع مثال تھی کہ اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کنٹین کریں تھوڑا سا. اچھا. اور کنٹین اس طرح کریں کہ مثال کے طور پر میٹھے کو نمکین کے ساتھ مکس نہ کریں، ان کو الگ الگ استعمال کریں، اور مشروب جو ہے وہ استعمال نہ کریں، پانی کھانے کے ساتھ مکس نہ کریں. تو یہ اس طرح کم ہارمفل ہوتا ہے. آپ کی بات سے مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ چیزیں کھا نہیں سکتے، لیکن کچھ کمبینیشنز ہیں جو کہ درست نہیں ہوں گی، ان کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے. یا یہ کہ گھر کی بنی ہوئی چیز ہم استعمال کر لیں، لیکن جو بازار کی ہے خاص طور پہ بیکری پروڈکٹس والا ہیں ان کو اوائڈ کریں تو وہ بہتر ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ بیکری پروڈکٹس میں زیادہ تر میدا استعمال ہو رہا ہے، آئل استعمال ہو رہا ہے، ان ہیلدی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں جو کہ مضر صحت ہیں. اور جو گھر میں آپ چیز بنا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا اجزاء ہیں، کانٹینٹ کیا ہے اس کا. جو بھی چیز ہے چاہے وہ تھوڑی اچھا کمپلیکس فوڈ جو ہوتا ہے جس میں مکس ہوں بہت ساری چیزیں، اس کی تاثیر تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک جو پروڈکٹ ہوتا ہے اس کی تاثیر تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے. جیسے روٹی کا استعمال اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ روٹی بہت نقصان دہ چیز ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. روٹی بہت فائدہ مند چیز ہے، اور خاص طور پہ اگر وہ مطلب آرگینک ہے، چکی کے آٹے کی ہے، تو وہ بہت فائدہ مند ہے. اب اسی روٹی میں اگر آپ کوئی اور چیز مکس کر دیں، جیسے میتھی مکس کر دیں یا آلو مکس کر دیں یا کوئی اور سبزی مکس کر دیں، تو یہ پتہ نہیں، جیسے ہمارے کلچر میں تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ روٹی میں کوئی چیز مکس کر کے اور اس کا جو وہ ہوتا ہے آٹا جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے اور اس سے پھر روٹی بناتی ہے، تو اس کی تاثیر ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اچھا، وہ بہتر ہو جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے؟ بالکل بہتر ہو جاتی ہے. اچھا، بالکل بہتر ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ جو بھی چیزیں استعمال کر رہے ہیں وہ قدرت کے قریب ہیں. ٹھیک ہے. گرین لیوی ویجیٹیبل کا استعمال کر رہے ہیں اور چکی کے آٹے کے ساتھ. اچھا، یہ ہمیں کیوں ہوتا ہے کہ ویسے ہم شاید ہفتے میں 2 ہفتے میں ایک دفعہ پراٹھا کھاتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان آتا ہے تو سحری میں بھی، جیسے افطاری میں ہمیں پکوڑے بہت یاد آتے ہیں تو سحری میں ہمیں پراٹھے بہت یاد آتے ہیں. تو یہ جو پراٹھا ڈیلی کھانا ہے، کیا یہ اپروپریٹ ہے کہ ہم سحری میں لیں؟
پہلی بات کہ یہ ہم نا کچھ چیزوں کو ایسوسیٹ کر لیتے ہیں، ہمارا ذہن ایسوسیٹ کر لیتا ہے کہ سحری ہے تو پراٹھا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اٹس اگین مور آف اے کلچرل اینڈ مائنڈ سیٹ تھنگ، یعنی یہ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بس یہ پراٹھا ہو. پراٹھا جو روٹی خشک کھانی چاہیے میرے پوائنٹ آف ویو سے. ٹھیک ہے. اگر کسی کو پراٹھا پسند ہے تو وہ ضرور کھائے، لیکن ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ اس سے زیادہ نہ استعمال کرے. ٹھیک ہے. اور بہتر ہے کہ جو پراٹھے کو وہ تری کرنے کے لیے ویٹ، وہ جو یعنی اس کو گریسی کرنے کے لیے وہ دیسی گھی کا استعمال کرے. بجائے آپ ڈاکٹر ہوتے ہوئے دیسی گھی کا کہہ رہے ہیں تو بہت سارے کارڈیولوجسٹ جو ہیں وہ آپ پہ کیس کر دیں گے کہ یہ آپ جی دیسی گھی کی طرف لے کر آ رہے ہیں، یہ تو دل کی بیماریاں دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اصل میں جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز اعتدال میں اچھی ہوتی ہے، تو بالکل میں مطلب دیسی گھی میں اگر آپ نہانا شروع کر دیں گے تو ظاہر ہے وہ مضر صحت ہوگا. اور میں بالکل کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے سچ بتانا ہے کہ دیسی گھی کیونکہ آرگینک ہوتا ہے، قدرت کے قریب، وہی پروسیسڈ، لیس پروسیسڈ، الٹرا پروسیسڈ والی فلاسفی ہے. تو جتنا ہم اس کے قریب رہیں گے اور اعتدال کے ساتھ، ماڈریشن کے ساتھ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ وہ بالکل ہارم نہیں کرے گا انسان. اچھا، میں آپ سے تھوڑا سا ایک پکچر بنانا چاہ رہی ہوں، کیونکہ ماشاء اللہ آپ نے اتنی انسٹرکشنز دے دی ہیں کہ میں سوچ رہی ہوں کہ اس پہ کیسے کام کیا جائے. سحری کی بات کرتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کھانے پینے کے حساب سے آئیڈیلی سحری کا ٹائم کیا ہونا چاہیے، اور کن کمبینیشنز میں ہمیں کھانا چاہیے، اور کوئی اس کی ترتیب بھی ہے کہ اس کے مطابق کھانا چاہیے؟ اچھا، سحری جو ہے نا، یہ ہمیں بچپن سے جو ہے، ہم جب گھر کا ماحول ایسا ملا الحمدللہ کہ سحری جو تھی نا وہ ایک واجب رکن جو ہے نا، مطلب یہ میں آن اے لائٹر نوٹ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا کہ آپ چھوڑ نہیں سکتے، کہ بالکل الاؤڈ ہی نہیں تھا. اور وہ والدہ کی طرف سے تھا. پھر آگے چل کے جب اپنا کیا نام ہے خاتون خانہ نے ٹیک اوور کیا، وائف نے، تو وہ اگر کبھی آپ بہت تھکے ہوئے اور کہیں کہ میں اٹھنا نہیں چاہتا تو کہتی نہیں جی، سب نے اٹھنا ہے اور ٹیبل پہ آنا ہے، سحری کرنی ہے. بالکل. تو یہ آئی تھنک سحری، آپ کو پتہ ہے آج کل جو ہمارا کلچر شروع ہوا ہے نا، یہ یہی ہے کہ اب تو سحری کے لیے لوگ اس وجہ سے اٹھتے ہیں کہ جی آپ کسی ہوٹل میں جائیں اور وہاں پہ وہی بات ہے، نہاری، کلچے اور پتہ نہیں کیا کچھ بن رہا ہے، اور فوڈ سٹریٹس ہیں اور وہاں پہ یہ کلچرز ہیں. میرے ساتھ کچھ سال پہلے بلکہ ہوا تھا کہ کہیں سے ہم تراویح پڑھ کے نکلے، تو اس دن ہمارا وہ تھا تکمیل قرآن تھی، تو بچے میرے ساتھ انہوں نے کہا کہ مارکیٹ سے کچھ لے لیتے ہیں. تو بڑا ڈرتے ڈرتے ہم صرف نان یا کچھ اس طرح روٹی لینے گئے. تو میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے کہا کہ میں نے سوچا تھا کہ تندور بند نہ ہو گیا ہو. تو انہوں نے کہا جی ابھی تو یہاں پہ رونق شروع ہو گئی. میں نے کہا میم ابھی آپ آئیں گی گھنٹے بعد تو یہ ساری مارکیٹ بھری ہوئی ہوگی. میں کہا اچھا کیا کر رہے ہوں گے لوگ؟ کہتے جی یہاں پہ آ کے سحری کریں گے. تو یہ ایک بہت زیادہ مشکل ایک وہ ہے نا. لیکن یہ آپ نے بات درست کی ہے کہ جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے وہ پھر سحری بھی نہیں کرتے، وہ پہلے کھا کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے بس روزہ رکھ لیا. ایسے ہی ہے، لیکن سحری کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، اس کے 2 ایسپیکٹ ہیں. ایک تو جو میڈیکل ایسپیکٹ ہے، جو فوڈ جس پہ ابھی ہم بات کریں گے. دوسرا ایسپیکٹ آپ کے کنیکشن ود یور فیملی ہے. جب آپ بیٹھتے ہیں ساتھ تو ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، مزاج کو سمجھتے ہیں، تو ایک بہتر کولیبریشن ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے، ایک اچھی ہارمنی جسے کہتے ہیں نا وہ بنتی ہے. تو وہ بہت سائیکولوجیکل ایسپیکٹ سے وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، یعنی کنیکٹنگ ٹو یور فیملی. ایک وہ بانڈ بڑا اچھا ہوگا. اب اگر آپ ہوٹل میں جا کے کریں گے یا ریسٹورینٹ میں باہر جا کے کھانا کھائیں گے تو آپ کبھی بھی وہ گھر والی فیلنگ نہیں لا سکتے. اپارٹ فرام دا فوڈ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو فوکس آن، اینڈ دا فوڈ، جو غذا ہم گھر میں بناتے ہیں، پہلی بات وہی کہ ہمیں وہ پتہ ہے کہ اس میں کیا اجزاء ہیں، کیا چیزیں ہیں. سحری کا وقت کا آپ نے پوچھا کہ تو بہتر ہے کہ وہ تقریباً 1.5-2 گھنٹے پہلے ہو. اچھا، اب ٹائم زون پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس علاقے میں آپ ہیں، اور اس حساب سے آئیڈیلی جو میں سمجھتا ہوں. اور یہ جو میری اسٹیٹمنٹ ہے یہ بیسڈ ہے کہ اگر آپ بایولوجیکل کلاک کو دیکھیں انسان کی، تو اس حساب سے آپ افطار، اور پھر اگر اس کے بعد آپ نے کھانا کھایا ہے، اور پھر ایک وقفہ، اور پھر جسٹ بیفور سحور
اور سحور کے بعد آپ کا روزہ جو ہے سٹارٹ ہو جائے گا بالکل صحیح. کچھ دیر کے بعد. ہوں جہاں تک چیزوں کا تعلق ہے کہ ہوں کیا چیزیں کھائیں، تو آپ بالکل جیسے کھانا کھایا جاتا ہے ہوں ویسے کھانا چاہیے. ٹھیک ہے. روٹی ہونی چاہیے، پریفریبلی خشک روٹی جسے ہوں کہتے ہیں، اور گھر کی بنی ہو تو آئیڈیل ہے. جی. جیسے ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہی تھی نان کا ہوں اور نہاری کا. دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں کیلوری کاؤنٹ کا فین نہیں ہوں، جی. لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہم چیز کھا رہے ہیں ہوں اس کی کانٹینٹ کیا ہیں، اور یہ ایٹ لیسٹ اس میں کیلوریز ہیں کتنی، ہوں کتنا ہارمفل ہو سکتا ہے یہ مجھے. جی. تو نہاری اگر کسی کو پسند ہے تو شوق سے کھائے، لیکن ونس ان اے وائل. ونس ان وائل. ہاں جی. کیونکہ مجھے لگتا ہے ہم ایسے ٹائم میں آ چکے ہیں ڈاکٹر ضیاء کہ ہر چیز ہر وقت اوائڈ نہیں کی جا سکتی. کبھی کبھی مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں بھی جیسے بیکری آئٹمس کے بارے میں بات کرتی ہوں، تو پھر میں سوچتی ہوں اگر کسی نے مجھے کسی دن بیکری میں دیکھ لیا، وہ کہیں گے اچھا جی یہ تو اپنے پوڈ کاسٹ میں یہ بات کری تھی یا اپنے لیکچر میں یہ بات کری تھی، یہ خود بیکری آئی ہوئی ہیں. تو ہم کہیں نہ کہیں بیکری پہ بھی جائیں گے اور کہیں نان بھی کھا رہے ہوں گے اور کہیں پہ کوئی پروسیس فوڈ بھی لے رہے ہوں گے، لیکن وہ جو آپ نے بات کی کہ منیمم لیول پہ ہم اس کو لے کر آئیں. بالکل بالکل. اور اگر آپ دیکھیں اس کو، اگر آپ سائیکولوجیکلی دیکھیں، مثال کے طور پر جب ہم کسی مریض کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، تو سب سے پہلے جو ہے نا ہم نیگیٹو پرسکرپشن جب کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کوئی اچھا نہیں ہوتا. اس کے برعکس اگر ہم اس کو صرف پازیٹیو پرسکرپشن دے رہے ہوں کہ آپ یہ کھائیے، یہ کھائیے، یہ کھائیے، اور اس کے بعد اس چیز سے احتیاط کیجیے، تو اگر آپ کوئی چیز بالکل نہیں چھوڑیں گے نا تو سب سے پہلے آپ کا ذہن کہے گا کہ میرے اوپر کوئی بندش نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ اگر تھوڑا سا عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یار یہ بیکری کا آئٹم میرے لیے نقصان دہ ہے. چلو میں نے آج پیٹیز کھا لی ہے، اب اس کی باری تھوڑی دیر سے آنی چاہیے دوبارہ. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر کسی ریسٹورینٹ میں یا کسی بیکری شاپ پہ اگر ہمیں دیکھا جائے تو ہم سب کچھ کھاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو ٹھیک ہے. اور جب صبح سحری پہ لوگ جیسے اس طرح کی بھی چیزیں پوچھتے ہیں کہ کیا ہم ملک شیک لے سکتے ہیں یا انڈا روز کھا سکتے ہیں، یا اسی طرح سے دہی لیں، دہی کا استعمال کیسا ہے، تو اس قسم کے آئٹمس کے بارے میں کوئی ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہے لائف اسٹائل میڈیسن سے؟ جی بالکل ایسا ہے. دیکھیں انڈے میں نا کولیسٹرول لیول ہائی ہوتا ہے، اور تقریباً ایک انڈے میں 100-200 ڈپینڈنگ آن دا سائز جو ہے وہ کولیسٹرول لیول ہوتا ہے. تو روز کوئی بھی چیز کھانا کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا، چاہے وہ انڈا ہو یا چاہے وہ روٹیشن جو ہوتی ہے نا فوڈ میں وہ بہت ضروری ہے. یعنی ایک دن آپ سبزی کھائیں، ایک دن دال کھائیں، ایک دن گوشت کھائیں، یعنی روٹیشن بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور دہی جو ہے کیونکہ پروبایوٹک ہوتی ہے تو وہ ہاضمے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. اچھا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، ہمیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بس دہی کھا لو تو پیاس نہیں لگے گی. میں اپنی زندگی میں اتنے ادوار سے گزرا ہوں اور میں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ روزہ جو ہوتا ہے نا اس کا کھانے سے کم تعلق ہوتا ہے، آپ کی ول پاور سے زیادہ تعلق ہوتا ہے. جو اللہ کی طرف سے توفیق آپ کو ملتی ہے کہ اس کی ذات نے آپ کو انرجی دے دی ہے تو پھر پیاس نہیں لگے گی. بالکل. اچھا یہی میں آپ سے پوچھنے والی تھی اگلی بات کہ جو سحری کے ٹائم پہ نا ہم اگر 2 گھنٹے پہلے اٹھ جائیں نا تو ہم ویسے ساری زندگی میں نہیں اتنا پانی پیتے، لیکن اس دن ہم مطلب سحری پہ اٹھ کے کوئی 6 لیٹر پینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پیتے جاتے ہیں. ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے عام زبان میں کہوں گی وہ جیسے ایک ہابڑا سا نہیں پڑا ہوتا کہ ہائی اب سارا دن فوڈ ڈیپریویشن ہے، کچھ نہیں کھا سکیں گے، کھا بھی دبا کے لو اور پی بھی دبا کے لو. ایسے ہی ہے. یہ ماحول جو ہم کریٹ کرتے ہیں اس سائیکی کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ اچھا اگر کوئی شخص اپنی چیزوں کو تھوڑا تھوڑا درست کرے گا نا اور وہ ماڈریشن کی طرف آئے گا تو اسے خود اتنی اچھی فیلنگ ہوگی کہ وہ پھر اس چیز کو آہستہ آہستہ چھوڑے گا. بالکل. پہلی بات ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اونٹ نہیں ہیں اور ہم جو ہے نا ہماری کوہان نہیں ہے جس میں ہم پانی اسٹور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک مناسب مقدار میں پانی ہمیں چاہیے، 4 to 8 گلاس. ڈفرینٹ یہ انسان کے باڈی اسٹرکچر، اسٹیچر، ایج، ویدر، ان سارے فیکٹرز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو پانی ضرور لیں، پانی
کھانے کے ساتھ مکس نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یا تو کھانے سے پہلے ہونا چاہیے یا 1.5 گھنٹے کے بعد پانی ہونا چاہیے. اور بہت زیادہ پانی پینے سے ایک ایسی فیلنگ آتی ہے جو کہ انکمفرٹیبل فیلنگ ہوتی ہے. تو اس لیے بہت زیادہ پانی بھی نہیں پینا چاہیے. پانی ہمیشہ گرم، جیسے کنکنا کہتے ہیں، کنکنا پانی ہونا چاہیے. اور یہ جو آپ نے بتایا کہ بہت زیادہ پانی سحری کے وقت پینا، یہ پھر آپ کے غذا کو کے نظام کو ڈسٹرب کرے گا اور ڈائجیشن میں مشکلات پیدا کرے گا. اور وہ جو بلوٹنگ اور وہ جو تیزابیت، یہ ساری پھر اس سے ریلیٹڈ ہو جاتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اوور ایٹنگ کا بھی ایک ماحول بن جاتا ہے، یعنی اسپیشلی جب افطاری ہوتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں بس ٹیبل سجا رہے. ایک تو ہمارے سامنے ایڈز اتنے آتے ہیں، اور ہر ایڈ جو ہمیں رمضان مبارک بتا رہا ہے نا، وہ ٹیبل یہاں سے لے کر وہاں تک لوڈیڈ ہے. بزرگ بھی بڑے خوش ہیں، چاہے ان کو کوئی لگتا ہے کوئی بیماری ہی نہیں ہے، اور بچے بھی خوش ہیں اور کوئی اوور ویٹ نہیں ہے، اور ایک سلم سمارٹ سی خاتون اور مرد بھی بڑے ایکٹیو سب پھر رہے ہیں. ہم اپنے مائنڈ میں یہی پکچر بناتے ہیں کہ شاید ہم بھی ٹیبل سے جائیں گے تو ایسا ہی ہوگا. یہ اوور ایٹنگ کا جو ماحول اور سائیکی شروع ہو چکی ہوئی ہے، اس کو کیسے ٹھیک کریں؟ یہ میں اپنے بچوں کو اکثر بتاتا ہوں، بلکہ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز بتاتے رہیں تو وہ پھر واپس آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو اب وہ مجھے بتاتے ہیں کہ a lot of things we see in media, میس میڈیا یا ایون سوشل میڈیا پہ، اس میں میجورٹی وہ چیز بک رہی ہوتی ہے جو کہ جنرلی انہیلدی ہوتی ہے. تو یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ وہ ایک منظر کشی جو آپ نے کی ہے، یہ بھی اسی کی عکاسی کرتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو مطلب یو کین ناٹ بی ہیلدی ہیونگ سچ اے واسٹ انہیلدی میل. بالکل. تو اور وہ آپ کی صحت کو خراب سے خراب تر کرے گا. اور جس فیملی کو پورٹرے کیا جاتا ہے اس میں سینئر سٹیزنز ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں. چھوٹے بچے کی ریکوائرمنٹ مختلف ہے، ایک مڈل ایج بندے کی ریکوائرمنٹ غذا کے اعتبار سے مختلف ہے، اور بزرگ جو ہے اس کی ضروریات مختلف ہیں، اور اس کی احتیاط عام طور پہ زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ کیا چیز استعمال کر سکتا ہے غذا میں، کیا چیز نہیں کر سکتا. لیکن اوور ایٹنگ جو عادت پڑ جاتی ہے ہر تھوڑی دیر بعد اٹھا کے کچھ کھانا، اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے؟ جیسے اس میں کریونگز بہت ہوتی ہیں، جی دل چاہ رہا ہوتا ہے بار بار کھانے کو. اصل میں کریونگز جو ہیں یہ آپ کی باڈی آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ کیا چیز جو ہے، یعنی جیسے اگر کسی کو میٹھے کی کریونگ ہو رہی ہے یا کسی کو اگر سالٹی کریونگ ہو رہی ہے، تو آپ کے باڈی کے اندر جو کیمیکل چینجز ہو رہی ہوتی ہیں یہ ساری اس کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا. اگر آپ ڈسپلنڈ رہیں گے، ڈسپلنڈ ان دا کانٹیکس آف اینڈ ٹریننگ یور باڈی، اینڈ ٹریننگ یور باڈی مینس کہ اٹھنا، سونا، کھانا پینا ٹائم پہ ہوگا، ہر چیز ٹائم پہ ہوگا، تو یہ کریونگز کم ہوں گی. اس کے باوجود اگر کریونگز ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جسم اشارہ دے رہا ہے کہ اب آپ کو اس چیز کی طرف توجہ دینی ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کا لیور، جگر، اسٹمک پہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں، ماسٹر آرگن لیور ہے، اور ہمیں اس پہ بھی ایز ڈاکٹرز اس پہ بہت گہری نظر رکھنی ہوتی ہے کہ اس میں کیا پروسیس چل رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کوئی نہ کوئی آپ کو انڈیکیشن ہے کہ کوئی مسئلہ آپ کی باڈی میں ہو رہا ہے، اس کو آپ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، انہیلدی ایٹنگ ہیبٹس ہیں فرض کریں ایک انسان کی، رمضان سے پہلے بھی انہیلدی ہیبٹس ہیں، ہر وقت کھانا آرڈر کر رہے ہیں، جنک بہت زیادہ کھا رہے ہیں، اب رمضان آ گیا ہے تو اس میں تو ویسے ہی ماحول کھل جاتا ہے نا کہ جی ہم کہتے ہیں بیچارے نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو خود بھی اپنے اوپر ترس آ رہا ہوتا ہے کہ سارا دن کچھ نہیں کھایا. تو اس چیز کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ اچھا، اس میں نئے جو ینگ جنریشن ہے اس کے لیے تو ایک آسان راستہ جو مجھے نظر آتا ہے وہ جدت کا راستہ ہے. اگر آپ فوڈ میں تھوڑی سی جدت لائیں، لیٹس سے کہ انہیں کہیں کہ یار ترکی میں اس طرح یہ چیز بنتی ہے، یا جیسے میڈیٹرینین کنٹریز میں ہوموس بنتا ہے. یہ میں مثالیں اس لیے سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، مطلب صرف اس پہ فوکس نہیں کرنا، یعنی بہت ساری چیزیں آپ ایسی بنا سکتے ہیں جو کہ تھوڑی سی وہ تھوڑی سی جدت کے ساتھ ہوں گی. اگر وہ چینج لائیں گے تو وہ ان کے لیے نئی جنریشن کے لیے ذائقے دار بھی ہوں گی
اور اروما بھی ہوگا. دیکھیں یہ جو جنک فوڈ اور یہ والی انڈسٹری ہے نا، یہ ساری کھیلتی ہی اسی پہ ہے، بالکل ایسے ہی ہے. یہ اسی پہ فوکس کرتی ہے. تو ہم نے پریزنٹیشن وہ اتنی اچھی کر دیتے ہیں، ہاں اور اماں جو ہوتی ہیں وہ ویسی پرانی دیچکی لا کے رکھتی ہیں اور کہتی ہیں اسی میں سے ڈال کے کھا لو. بالکل بالکل. اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ پچھلے ہفتے ہم نے دال کھائی، اور وہ گھر میں بنی ہوئی دال تھی، اور یقین کیجئے کہ بچوں نے کہا کہ زبردست ہے. اب اس میں کیا تھا، اس میں صرف تڑکا جو لگایا گیا تھا وہ نیچرل اور لہسن اور وہ ساری چیزیں، اور اس نے ایسا اروما کریٹ کیا، اور اس کی ٹائملی سرونگ کی گئی تو اس نے اٹریکٹ کیا. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے جنک فوڈ اور انہیلدی فوڈ سے ہمیں شفٹ کرنا. اور یہ شفٹ کرنا کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، اس پہ پوری انڈسٹری کام کر رہی ہے. جیسے ابھی ہم نے میڈیا کی بات کی کہ ایڈورٹائز آ رہے ہیں، شوگر کاربونیٹڈ ڈرنکس کے ایڈورٹائز آ رہے ہیں، اور اتنی انہیلدی چیزوں کے پیزا، برگرز، اس طرح کے ایڈورٹائز آ رہے ہیں. تو اس پہ پراپر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اور ہم جس راستے پہ چلیں اس میں بیسیکلی سوائے گھر کے مجھے تو فی الحال کوئی ایسا لیڈنگ رول نہیں نظر آتا جو آپ کی چیزوں کو درست کر سکے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا جی، جو ہائی شوگر کی ایڈکشن ہو جاتی ہے، شوگری فوڈ بہت زیادہ اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے، یہ بچوں میں بھی پرابلم آ جاتی ہے، کینڈیز کھا رہے ہیں اور جنک کو کھا رہے ہیں، اس میں شوگر سالٹ کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو جن کو اس طرح کی کریونگز ہوتی ہیں وہ پھر کیا کریں؟ کیونکہ وہی بات ہے کہ رمضان میں پھر وہی ہوتا ہے، دودھ جلیبی شروع ہو گئی، حلوے شروع ہو گئے، اور سویٹ سٹف جو ہے وہ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. اور کیونکہ بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے پھر ہم آرڈر دیتے ہیں کہ چلو جی کوئی نہ کوئی میٹھی چیز ضرور ہو. جی اچھا، جب ہم یہ سویٹ اور سالٹی کو مکس کرتے ہیں نا، تو وہاں سے باڈی میں کیمیکل ایسی چینجز ہوتی ہیں جو نقصان دہ ہوتی ہیں. اچھا. اور پھر اس سے کریونگ بڑھتی ہے. لیکن ہمیں تو مزہ ہی آتا ہے کہ اب میں نے تھوڑا سا وہ فروٹ چاٹ کھائی ہے، اب دل چاہ رہا ہے دہی پھلکی کھانی ہے، اب دہی پھلکی کھائی ہے تو اب وہ ٹیبل پہ اور کیا میٹھی چیز ہے، چاہے پھل ہی ہے، اب میں نے وہ پھل لینا ہے، اب پھر میرا دل چاہ رہا ہے نمکین چیز کھانے کو، کیونکہ وہ دونوں چیزیں ہم نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں سائڈ بائی سائڈ. تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو سیگریگیٹ کر دیں. اچھا. جیسے جس کو ہم سو کالڈ میٹھا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا جیسے فروٹ چاٹ ہو گئی، یا اس طرح کی جو کھجور ہو گئی، ٹھیک ہے، اس طرح کی جو سویٹ چیزیں ہیں ان کا استعمال کریں. پھر ہم لیٹس سے کہ اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے چلے جائیں، اور پھر نماز پڑھ کے جب واپس آئیں تو وہ ساری سالٹی چیز انجوائے کریں. آپ یہ بھی انجوائے کریں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی انجوائے لیکن کریں، ان کو الگ الگ کر دیں، ان کو الگ کر دیں. ٹھیک ہے. جی. اچھا. تو اس سے جنرلی کریونگ میں بہتری آتی ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو لوگ فزی ڈرنکس ہے، دودھ سوڈا بھی بہت لوگ پیتے ہیں رمضان میں، اور یہ خاص طور پر لال رنگ کے شربت ہوتے ہیں، ان کو بنا کے پیتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اس سے وہ لذت اور مٹھاس اور سب کچھ ہے. یہ ہیلدی ہے لینا؟ اچھا، پہلی بات کہ یہ بالکل ہیلدی نہیں ہے. میں آپ کو اپنے بچپن کا ایک فیوریٹ ڈرنک بتاؤں. ایک پتہ نہیں آپ سمجھتے ہیں، یہاں پہ نہیں، قمر الدین کہتے ہیں. ایک ڈرائیڈ ایپریکاٹ کی لیئر ہوتی ہے، اس ڈرائیڈ ایپریکاٹ کی لیئر کو پانی میں ڈپ کیا جاتا ہے، اور تقریباً اوور نائٹ یا 4 to 5 hours رکھا جاتا ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پریپیئر نہیں ہوتی تو اس کو بلینڈ کیا جاتا ہے. تو وہ جو ہے ایپریکاٹ کا ایک ڈرنک بنتا ہے جس کو عربی میں قمر الدین کہتے ہیں. تو وہ رمضان سے اتنی ایسوسیشن ہوتی ہے، جیسے ہمارے ہاں لال شربتوں کی ایسوسیشن ہوتی ہے، اسی طرح وہاں پہ اس چیز کی ایسوسیشن. سنت سے ہمیں وہ پتہ چلتا ہے نبیز، کہ آپ رات کو کھجوروں کو یا ان کو بھی بھگو کے پانی میں رکھتے ہیں اور صبح بلینڈ کر کے پیتے ہیں، تو اس سے بھی کہتے ہیں کہ پیاس نہیں لگتی اور انرجی بھی بہت اچھی ہوتی ہے. جی، وہ تھوڑا وہ ڈفرینٹ ہے. یہ شربت ہے، اچھا، اور یہ کیمیکل ہیں اس میں. وہ قدرتی چیز ہے نا. کھجور آپ نے بھگو کے رکھی، سافٹ ہو گئی آلموسٹ، مطلب اتنی سافٹ ہو گئی کہ آپ اس کو ایزیلی بلینڈ کریں گے، اور اس کے چنکس نائسلی جو ہے جو بھی آپ کا مشروب ہے اس میں پانی جنرلی اس میں مکس ہو جائیں گے، یا دودھ میں کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں تو وہ بلینڈ ہو جائے گا اس کے ساتھ، اور وہ اچھا کانٹینٹ آف انرجی دیتا ہے. تو یہ والے جو دوسرے مشروبات ہیں یہ ایوائڈ کرنے چاہیے، کیونکہ ان میں شوگر کانٹینٹ بہت ہائی ہوتا ہے. ان میں کیمیکلز ہوتے ہیں جو ایروما کے لیے ڈالے جاتے ہیں، جو ٹیسٹ کے لیے اس کو
مطلب پیلیٹیبل بنانے ذائقہ کے لیے دینے کے لیے بنائے جاتے ہیں، تو یہ سارے کیمیکل ہارمفل ہوتے ہیں اور یہ الٹیمیٹلی کہاں جاتے ہیں؟ جا کے آپ کے لیور میں مطلب اس کی میٹابولائٹس تو جا کے وہیں پہ جمع ہو جائیں گی اور بالکل الٹیمیٹلی ہارمفل ہوں گی آپ کی صحت کے لیے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ لائف سٹائل کا ایک ہمارا پلر جو ہے وہ ایکسرسائز بھی ہے۔ رمضان میں اتنا انسان تھک جاتا ہے آلریڈی، جم جانے کی روٹین اگر جن لوگوں کی خراب ہو جاتی ہے، یا لوگ ویسے جو ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں وہ ان سے نہیں ہو پاتی، کچھ لوگ پھر افطاری کے بعد بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں، اور میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جو لوگ جم کو اور ایکسرسائزز کو اتنی پرائرٹی پہ رکھ رہے ہوتے ہیں وہ پھر اپنی تراویح نہیں پڑھ رہے ہوتے، یا باقی پھر چیزوں میں سے وہ ٹائم سکویز کر کے نکالتے ہیں۔ تو رمضان میں کیا ہم اس ایکٹیویٹی کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں؟ اچھا، میں یہ ریسنٹلی دیکھ رہا ہوں میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ کافی یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، خاص ہوں طور پہ ہائی انٹینسٹی ہوں ایکسرسائز کے حوالے سے نا۔ ہوں تو میرا اپنا مشورہ تو یہ ہے کہ جو ہٹ ہے، مطلب جو ہائی انٹینسٹی ہوں ایکسرسائز ہے وہ آئیڈیلی نہیں کرنی چاہیے رمضان میں۔ یہ رمضان میں۔ ہوں اور دیکھیں بات وہی ہے، ماڈریشن والی بات آ گئی نا۔ ہوں اگر آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے تو آپ واک کریں ہوں یا لائٹ ایکسرسائز کریں۔ اگر آپ ایروبک کے علاوہ انٹرینمنٹ والی جو اس طرح کی مسل بلڈنگ ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہوں اس میں اتنی انٹینسٹی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ہوں کی باڈی فٹیگ ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وین آر یو ڈوئنگ اٹ، ہوں اس کا وقت کیا ہے۔ ہوں مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10 بجے رات کے کا آئیڈیل ٹائم ہے، ایمٹی سٹمک ہونا چاہیے، فل سٹمک ہونا چاہیے۔ تو جو آپ کا فوڈ کا پیریڈ ہے، ہوں اس کا جو 4 آور کا بریکٹ، 5 آور کا ہوں بریکٹ ہے، یہ اس کے آس پاس نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس سے تھوڑے سے فاصلے پہ ہونا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے ہم بہت سی ایکٹیویٹیز کو کم کر دیتے ہیں، ایک مہینہ رمضان کا، اگر ہم اس میں قیام اللیل بڑھا لیں، اپنی نمازوں کا سجدہ اور نمازوں کے وہ جو پورے پوسچرز ہیں ان کو ٹھیک کر لیں، تو وہ بالکل ہمارے لیے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ہم بالکل ثواب کمائیں گے اور ہم فوکس کریں گے، رادر کہ ہم اپنی عبادت کو چھوڑ کر ایکسرسائز کی طرف جائیں۔ بالکل ایسا ہی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو کتنے ان ایکٹیویٹیز میں کتنے جی میٹس یوز ہوتے ہیں، بالکل کتنی انرجی اس میں استعمال ہوتی ہے اور بالکل کتنی ہوں کیلوریز برن ہوتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو ہماری کچھ کرونک ایلمنٹس ہوتی ہیں جو پہلے سے چل رہی ہیں، مثلاً ڈائبیٹکس ہیں یا ہارٹ پیشنٹس ہیں یا ہائپر ٹینسو لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بڑا سوچا تھا کہ رمضان آئے گا نا تو سحری افطاری کے ساتھ نا ہماری یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن وہ شوگر کی فلکچویشن زیادہ آنی شروع ہو گئی ہے اور بلڈ پریشر زیادہ بڑھ گیا ہے یا ویٹ گین ہو گیا ہے۔ ان لوگوں کو کیا محتاط رویہ یا کیا کوئی پریکاشن یا کچھ لینی چاہیے سحری اور افطاری کے لیے جب یہ روزہ رکھ رہے ہیں؟ اچھا، ایسے لوگ جو اس طرح کے نان ہوں کمیونیکیبل ڈیزیز جیسے ہائپر ٹینشن، ہوں ڈائبٹیز وغیرہ میں مبتلا ہوتے ہیں، جنرلی اگر یہ ابھی تک جو ہم نے گفتگو کی ہے کہ اگر یہ ان چیزوں کو فالو کریں ہوں تو ان کی میڈیکیشن جو ہے وہ ہوں زیادہ افیکٹولی کام کر رہی ہوتی ہے اچھا اور جنرلی ان کو میڈیکیشن کی ڈوزز بھی کم کرنی پڑتی ہیں۔ جیسے میرے بہت سارے ایسے مریض ہیں جو کہ ڈائبیٹک ہیں اور انہیں اپنی اورل ہائپوگلائسیمک کی ڈوزیج کو کم کرنا پڑتا ہے رمضان میں۔ ٹھیک یہ ہے، وہ لوگ ہیں جو فالو کرتے ہیں۔ یعنی وہ میٹھے کو الگ کھا رہے ہیں، نمکین کو الگ کھا رہے ہیں، پانی جو آپ نے بتایا آدھا گھنٹہ پہلے لے رہے ہیں یا 1.5 گھنٹے بعد لے رہے ہیں، بالکل اسی طرح پروسیس فوڈ کم کر دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل یعنی وہ بالکل ساری انسٹرکشن جو آپ بتا رہے ہیں، دودھ پتی اس طرح نہیں پی رہے، چائے بالکل ڈفرینٹ طریقے سے لے رہے ہیں۔ جی، لیکن ان کو اپنی میڈیکیشن لینی چاہیے ہوں جیسے ان کے ڈاکٹر نے پرسکرائب کی ہے، ہوں اور میڈیسن کے ساتھ ساتھ انہیں اپنا جو روٹین چیک اپ ہے وہ بھی ہوں کراتے رہنا ہوں چاہیے، چیک کرتے رہنا چاہیے۔ یہ سمجھنا کہ ڈائبٹک یا ہائپرٹینسو پرسن روزے نہیں رکھ سکتا، ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہوں ہے۔ یہ باڈی کی ایسی کلینسنگ ہوتی ہے ہوں جو ایکچولی ان ڈیزیزز کے پروسیس کو سلو ڈاؤن کرتی ہے، ہوں اور وہ اب اس میں بہت ساری ٹیکنیکل ٹرمز ہوتی ہیں، جیسے آٹوفیجی ہوتی ہے، ہوں جیسے انفلیمیٹری پروسیس جو ہے وہ ہوں ریورس ہوتا ہے، ہوں اسی طرح ڈی ٹاکس ہوتا ہے باڈی ہوں کا۔ تو یعنی 5-6 ایسے نظام اللہ نے باڈی کے اندر لگائے ہوئے ہیں جو کہ
اس بیماری سے انسان کو دور لے کے جا رہے ہوتے ہیں بالکل صحیح ہے، اگر ہم اس کو سٹیپ بائی ہوں سٹیپ فالو کریں تو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا یہ بھی میں جاننا چاہ رہی تھی کہ ایک ہوتا ہے کہ میں ایز این انڈیویجول کیا کر رہی ہوں، ایک ہوتا ہے کہ پوری فیملی کی ہیبٹس نا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے، اسپیشلی جو خود تو پریکٹس کر رہے ہیں لیکن اب فیملی نہیں انڈرسٹینڈ کر رہی. تو فیملی کا رول اور پھر کمیونٹی کا رول، یہ اس میں کیسے آئے گا کہ ہم رمضان کو ویسے گزاریں جس سے ہم اللہ کی عبادت بھی کریں اور یہ کہ بیماریوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں سب. جی اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان نا اگر اپنے اوپر کام کرنا شروع کرے تو وہ آپ کے جو گھر کے افراد ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. جیسے مثال میں دوں گا کہ جب میں نے لائف سٹائل کو فالو کرنا شروع کیا تو میری بیٹیاں ماشاءاللہ 2 کی تو شادی ہو گئی ہے اور ایک تیسری فائنل سیمسٹر میں ہے. تو یہ ساری مجھے کہتے تھے کہ آپ میں سائیکولوجیکل چینج آئی ہے، کیونکہ دوسری والی جو ہے وہ اس کی فیلڈ یہی ہے. تو وہ کہتے کہ آپ میں سائیکولوجیکل چینج آئی. سب سے پہلے اگر آپ یہاں سے تبدیلی لا سکتے ہیں اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں، تو وہ یہاں سے سٹارٹ ہوگی ایز این انڈیویجول. پھر آپ امپیکٹ کریں گے اپنی باقی فیملی ممبر کو، اور جب آپ اپنے فیملی ممبر میں پازیٹیو چینج لائیں گے وہ فردر امپیکٹ کرے گی آپ کے بڑے کمیونٹی کو، اور ایون آپ اپنے پیشنٹس کو بھی امپیکٹ کریں گے. تو یہ ایک چھوٹا ریپل ایفیکٹ جیسے ہوتا ہے نا، ایک چھوٹا سا کام شروع کرنا ہے آپ نے اور وہ پھر آہستہ 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 بڑھتا جائے گا. آپ کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ یہ آسان کام نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں آپ چاہیں اور سب کچھ بدل جائے. سلو، گریجول، بٹ فار شیور. بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا یہ بھی میں جاننا چاہ رہی تھی کہ عام لوگوں کا نا یہ بھی ایک بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز تو ہمیں بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، اور خود اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ وہ خود ہم یہ بات ہے سموسے بھی کھا رہے ہیں، چاٹیں بھی کھا رہے ہیں، چٹنیاں بھی کھا رہے ہیں، اور ان کی صحت بھی دیکھنے سے لگتا ہے کہ اپنے پر پتہ نہیں کتنا کام کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا میں پہلے یہ بتا دوں کہ چاٹ جیسے ہے، چنا چاٹ، اور یہ بڑی ہیلدی فوڈ ہے. اور چٹنیاں جو ہوتی ہیں جنرلی جو گھر میں بنی ہوتی ہیں وہ بھی بڑی ہیلدی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے تو ہر چیز کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے جی. ہمیں. اور میں خود بھی استعمال کرتا ہوں اور سب کو یہی کہتا ہوں، کیونکہ جو قدرتی اجزاء سے گھر میں بنایا جائے، جیسی میری والدہ اچار بناتی ہیں اور چٹنیاں بناتی ہیں، اور چٹنیاں ہمارے گھر میں ایک ٹرینڈ ہے کہ مختلف چیزوں کی بنتی ہیں اور اس کا ذائقہ بھی مختلف ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ بات وہیں آ جاتی ہے کہ ذائقہ جو ہے نا، جب آپ کسی چیز کو انجوائے کر کے کھائیں گے تو وہ آپ کو اس کی افادیت بھی زیادہ ہوگی، فائدہ بھی دے گی. اور جو ڈاکٹرز کا یہ مسئلہ ہے کہ جی ڈاکٹرز کہتے تو ہیں لیکن خود کرتے نظر نہیں آ رہے ہوتے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے یہ جرنی سٹارٹ کیا تھا تو بڑا ڈیفیکلٹ جرنی تھا. کسی کو یہ کہنا کہ آپ یہ شروع کر دو، جیسے اب مثال کے طور پر میں جب لائف سٹائل جوائن کیا تھا تو میں بہت زیادہ اوور ویٹ تھا، ابھی سے بھی بہت زیادہ اوور ویٹ تھا. تو آئی واز 150 kg نا. اچھا. تو اس وقت میں اگر کسی اپنے پیشنٹ کو کہوں کہ یو ہیو ٹو اسٹارٹ، مطلب کل سے آپ نے جو ہے وہ 40 منٹ روزانہ واک کرنی ہے، تو وہ تو میری طرف دیکھتا تھا، کہتا تھا ڈاکٹر صاحب خود تو مطلب لگتا ہی نہیں ہے کہیں سے کہ واک بھی کرتے ہوں گے. تو یو آر ویری رائٹ. وی ایز ہیلتھ کیئر پرووائڈرس وی نیڈ ٹو فرسٹ امپلیمنٹ تھنگز آن آور سیلوز. اس سے پہلے کہ ہم پریچ کریں، وی نیڈ ٹو پریکٹس اٹ. ہمیں خود اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے، اور یہ بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے. ان ساری چیزوں کے باوجود جو مریض آپ سے کنیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کی بات کو سمجھتا ہے اور آپ کے چیلنجز کو بھی سمجھتا ہے. کیونکہ ہم ڈاکٹروں میں سیلف کیئر کا تو کانسیپٹ میرے خیال ابھی بہت ہی نیا ہے. تو سیلف کیئر کا کانسیپٹ یہ شاید لائف سٹائل میں یا ایک اور 2 پلیٹ فارم پہ سمجھ آتا ہے، باقی جگہ پہ تو کوئی بات بھی نہیں کرتا اس پہ. اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے سیلف کیئر کو؟ سیلف کیئر یہی کہ جو شخص جو ڈاکٹر ہے وہ سب سے پہلے اپنی کیئر کرے، اپنی روٹین کو درست کرے، اپنی غذا کو درست کرے، اپنی فکر کو درست کرے، اپنی نیند کو درست کرے. جتنے بھی پلرز ہیں لائف سٹائل میڈیسن کے
ان پہ خود عمل کرے اور خود اگر وہ اس میں چینجز آتی ہیں تو وہ پھر لانگ لاسٹنگ چینجز ہوتی ہیں. پھر وہ کسی کو کہہ سکتا ہے کہ بھائی اب آپ یہ کرو یہ نہ کرو. اس اچھا، طرح آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا، ایک ہماری کوئی میٹنگ تھی کہ میں بہت سی دوائیاں لیتا تھا اور میری بہت ساری چھوٹ گئی ہیں. تو کتنی دوائیاں آپ پہلے لیتے تھے؟ میں 9 اورل میڈیسن تھی اور انجیکٹیبلس پہ بھی تھا. اچھا. تو اور کیونکہ میں باہر رہتا تھا ملک سے، تو وہاں پہ جیسے ہی پاکستان میں میڈیسن ہے، جتنی لمبی پرسکرپشن ہوگی اتنا بڑا ڈاکٹر ہے، وہ والا کانسیپٹ وہاں پہ بھی ہے. تو وہ دوائیاں بڑھتی جاتی تھیں اور ڈاکٹر بھی خوش، میں بھی خوش، اور انڈسٹری بھی خوش کہ کام چل رہا ہے. تو یہ جب لائف اسٹائل میڈیسن میں نے جمپ ان کیا تو 1 مہینے 6 مہینے کا کورس تھا. تو 1 مہینے پڑھنے کے بعد میں نے اپنی جو مینٹور ڈاکٹر شگفتہ ہیں ان سے کہا کہ میں ڈاکٹر صاحب یہ فیلڈ میرے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو آپ کانسیپٹ ہی الٹے کر رہے ہیں. جیسے میٹھا نمکین نہیں کھا سکتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، پانی کو فوڈ کے ساتھ مکس نہیں کر سکتے، جو وغیرہ 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 جو بھی چیزیں ہیں. تو انہوں نے کہا تم سب کو چھوڑو، بس اپنے اوپر استعمال کر کے دیکھو. دیٹ کلیکٹ ان مائی مائنڈ کہ یار میں وائی ڈونٹ آئی ٹرائی اٹ آن مائی سیلف. اور میں نے وہ سب کیا اور الحمد للہ 3 مہینے میں مجھے ایسی امپروومنٹس آنا شروع ہوئیں کہ اپ ٹو آفٹر 1 year آف فالوئنگ LM لائف اسٹائل میڈیسن اینڈ ڈاکٹر شگفتہ کی انسٹرکشنس کو فالو کرتے ہوئے ناؤ آئی ایم ٹیکنگ اونلی 1 ٹیبلٹ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. الحمد للہ الحمد للہ. اور اس کی ذات کا کرم ہے، یہ اس نے کہ مجھے یہ صحیح راستہ دکھایا اور ایک صحیح اپروچ کی طرف میں آیا اور میں نے اس کو امپلیمنٹ کیا. تو میں سب کو یہی کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ ایون جو ہمارے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ جا کے دوسروں کو بتاؤ یا اپنے پیشنٹس کو کرو، سب سے پہلے اپنے اوپر بالکل سیلف کیئر. مطلب وہ کیا ایک انگریزی میں بھی کہتے ہیں نا، چیریٹی اسٹارٹس فرام ہوم نا. تو سب سے پہلے اپنے اوپر لگائیں اور پھر دیکھیں. یعنی بہت سے لوگ ہماری لائف اسٹائل میڈیسن میں ہمیں لیونگ ایگزامپلس کے طور پہ نظر آتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں لگتا ہے نا کہ بیماری شروع ہو گئی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہونے والی ہے، اب ساری زندگی رہنی ہے. لیکن بیماری کو روکا بھی جا سکتا ہے، کم بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہ اپنی لائف کو بہتر بھی بنایا جا سکتا ہے. بالکل ایسے. رمضان میں اگر ہم کچھ چیزوں کو پریکٹس کریں تو ہم آگے لانگ ٹرم ہیلدی ہیبٹس کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ وہی بات ہے کہ کئی دفعہ ہم رمضان میں تھوڑا سا ریسٹرکٹیو طریقے سے کھا لیتے ہیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹیم کرتے ہیں، ڈسپلن کرتے ہیں. عید آئی نہیں نا، تو اب سوئیاں بھی شروع ہو گئیں، اور اب ہمیں نا وہی جو ڈپرائیوڈ فیلنگ تھی کہ ہائے 1 مہینہ ہم نے کچھ نہیں کھایا، ہم زیادہ سنیکنگ شروع کر دیتے ہیں. تو اس سوچ کو بھی کیسے ٹھیک کرنا چاہیے؟ یہ تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ لیکن اگر آپ دیکھیں تو رمضان میں جنرلی جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان میں گروسری بلز جو ہیں وہ آلموسٹ ڈبل ہو جاتے ہیں. وچ از اے سمپل انڈیکیٹر کہ ہم نارمل سے ڈبل کھا رہے ہیں. بالکل ایسے اگر نہیں کھا رہے تو کم سے کم اس ٹینڈنسی ہے وہ کھانے کی. تو یہ ایک چیلنجنگ ہے. رمضان جو ہمیں ایک ڈسپلن سکھا رہا ہے، چاہے وہ سونے اٹھنے کا ہو، چاہے وہ فوڈ کا ہو. بیسیکلی مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تم اس چیز کے بغیر بھی رہ سکتے ہو، اس چیز کے بغیر بھی رہ سکتے ہو، اس چیز کے بھی بغیر ایسے. تو اگر ہماری باڈی کی کلینزنگ ہو رہی ہے، ڈیٹاکسیفیکیشن ہو رہی ہے اس عرصے میں، تو یہ ہمارے لیے لرننگ فیز ہے. ہم اس کو پازیٹیولی اس میں سے اچھی چیزیں لے کے آگے بھی چل سکتے ہیں. بالکل صحیح. اور اپنا کیا نام ہے، اگر ہم رمضان کو رمضان کی طرح گزاریں گے تو ہمیں کبھی یہ فیلنگ نہیں ہوگی کہ میں نے رمضان میں بھوکا رہا ہوں. نہیں، ایسا بالکل کچھ نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ اپنے ذہن کو ساتھ لے کے چلیں گے آرام آرام سے، تو آپ یہ سمجھیں گے کہ میں نے رمضان میں یہ بھی انجوائے کیا، یہ بھی انجوائے کیا، فیملی کے ساتھ وقت گزارا، مسجد میں وقت گزارا. یہ ساری چیزیں نا ایک پازیٹیو فیکٹرز بن کے آپ کے ذہن میں ایک اتنی اچھی لیئرز بنا دیں گی، پختہ ہوں گی، جو کہ آپ کو رمضان کے بعد ہیلپ کرے گی کہ میں یہ کر سکتا ہوں. بالکل صحیح بات. مثال کے طور پر اگر کوئی اسموک کرتا ہے اور اس نے روزے رکھے اور اس نے تو اگر وہ اپنے آپ کو انالائز کرتا ہے تو وہ کہے گا کہ میں جب بغیر سگریٹ کے رہ سکتا ہوں رمضان میں، تو اس کا مطلب بغیر رمضان کے بھی رہ سکتا ہوں.
بالکل اللہ نے طاقت تو دی ہوئی ہے نا اسے، صحیح بات ہے۔ بس اب اس کا کام ہے کہ اس پہ اس پٹری پہ چڑھنا کیسے ہے، ہوں اس راستے کو استعمال کیسے کرنا ہے، ہوں جو اس کے بعد رمضان کے بعد بھی۔ بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ شکریہ۔ تو ہمیں ناظرین یہ سمجھ آتی ہے کہ رمضان جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا وہ تقویٰ کے لیے ہے۔ رمضان اس لیے دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح جگہوں پہ روکیں اور اپنی عقل کو اس طرح سے استعمال کریں کہ زیادہ فوکس ہمارا عبادت ہو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فوکس ہو کہ وہ جو کھانا پینا ہے وہ ان قواعد اور اصولوں کے مطابق ہو جس سے ہماری صحت بہتر ہو، صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی۔ جب ہم یہ ٹارگٹ کریں گے، اور دیکھیں چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جن کو ہم نے اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے، تو کیا ہوگا، ہماری صحت بھی بہتر ہوگی، روحانی صحت بھی اور جسمانی صحت بھی۔ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔